صاحب پیش کریں گے. خاک طیبہ کے نمائندے یہاں تشریف رکھتے ہوں تو خاک طیبہ کی تاریخ اور سالانہ مشاعرے جدہ میں اپنے وقت پہ بہت معروف اور مشہور اور لوگوں کے انتظار کا سبب بنتے تھے. اس لیے ہم خاک طیبہ کے مشاعروں کے حوالے سے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے درخواست کریں گے اس وقت خاک طیبہ کے نمائندے جناب فاروق احمد صاحب، عبدالرزاق صاحب جو نائب صدر ہیں خاک طیبہ کے، وہ کے ایوارڈ حاصل کریں. حضرات، ایک اور تنظیم جس کا نام اردو گلبن ہے، اس ایوارڈ کو حاصل کرنے کے لیے میں جناب اطہر اسلوبی سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ایوارڈ حاصل کریں. تلنگانہ یونائٹڈ فورم اگرچہ کہ حال ہی میں بنی ہے، لیکن اس نے بھی اردو کی خدمات کو آگے بڑھایا ہے. اس کے لیے میں اس کے جنرل سیکریٹری جناب فاروق احمد سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ایوارڈ حاصل کریں. ٹوسٹ ماسٹرز انٹرنیشنل تو بہت مشہور تھی، لیکن جدہ میں اور دمام اور ریاض وغیرہ میں ٹوسٹ ماسٹرز اردو کلبس کا بھی قیام ہوا. اور جدہ میں جن لوگوں نے قائم کیا اس کی ابتدائی جلسوں میں ہمیں جانے کا موقع ملا اور بہت متاثر کن ان کا انداز تربیت تھا. بہرحال ان کی خدمات کو سراہا جا رہا ہے اور میں اس وقت کے ٹوسٹ ماسٹرز کلب اردو اظہار کلب اردو کے صدر جناب فرحان ملک اور نائب صدر جناب لیاقت علی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ایوارڈ حاصل کریں. جناب اسلم افغانی صاحب. حضرات، اظہار کلب کے محمد عبدالسمی صاحب پہ بھی میری نظر نہیں پڑی تھی، میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں. بہرحال ہم نے اعلان کر دیا ہے، تشریف لائیں ایک منٹ کے لیے. یہ بانیوں میں سے ہیں جناب عبدالسمی صاحب اظہار کلب کے، میں ان کو بہت مبارکباد دیتا ہوں. بالکل بالکل جی. اردو ٹوسٹ ماسٹرز کلب دمام کے بانی جناب نعیم جاوید صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اردو کلب کا. بزم عثمانیہ کے صدر جناب عارف قریشی سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور گلف اردو کونسل کا یہ ایوارڈ حاصل کریں. معزز خواتین حضرات، اس موقع پہ ڈسکس تو نہیں کر رہا ہوں میں، مگر میں بتانا چاہتا ہوں اردو کی محفلیں زمانے سے ہو رہی ہیں، ہوتے رہیں گی، مگر میں یہ سمجھتا ہوں ہر محفل میں اگر 10% بھی یہ طے کر کے اٹھیں کہ ہمارے بچے اردو میڈیم سے پڑھیں گے، اردو سے پڑھیں گے، یہ اردو کی کامیابی ہے. بہت بہت شکریہ. اور دوسری بات یہ کہ میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا، اچھی سی محفل ہے تو 2 منٹ لوں گا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں حضرات کہ جب 76 میں جدہ آیا اس وقت مشاعرے گھروں میں ہوتے تھے. مہتاب خضر صاحب بھی گھر میں کرتے تھے، نعیم بازوپور بھی گھر میں کرتے تھے. اس وقت باہر مشاعرے نہیں ہوتے تھے. اتفاق سے خمار بارہ بنکوئی صاحب، ڈاکٹر ملک زادہ منظور صاحب جب آئے تو یقین جانیے بریک فاسٹ پہ ایک مشاعرہ ہوتا تھا، دوپہر کے کھانے پہ ایک مشاعرہ ہوتا تھا، عصر کی نماز کے بعد ایک مشاعرہ ہوتا تھا، رات کے کھانے پہ مشاعرہ ہوتا تھا. اس وقت میں نے مشاعرہ کروایا تھا الحاج ٹیوٹر میں. لوگوں نے کہا تھا کہ باہر مشاعرہ نہیں ہوگا. نعیم بازوپوری گواہ ہیں، ہمارے مہتاب خضر صاحب گواہ ہیں.
पहला मुशायरा घर की 4 दीवारी से निकाल के 5 स्टार होटल बुलाने वाला एक खादिम है। उर्दू की खिदमत के लिए हमेशा आगे रहा हूँ। और जिद्दा में जितने बड़े बड़े मुशायरे हुए उसकी इब्तिदा आप लोग जानते होंगे कि ये खादिम ने किया है। मैं उर्दू का शायर ज़रूर हूँ पर उर्दू को डूबते हुए मरते हुए देख नहीं सकता। इसलिए आप तमाम से गुजारिश है कि उर्दू के लिए अपने बच्चों को करता है। अब तो हमारा होगा बच्चों के लिए करना है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आलिम साहब, आपने अपने एहसासात का इजहार फरमाया। जिद्दा की अदबी तारीख अपनी जगह बहरहाल एक मुसल्लमा हकीकत है और उसके कई पहलू हैं। एक पहलू जो इनकी नज़र में है, इसके अलावा भी कई और पहलू हैं जिद्दा की तारीख में। हज़रत, अब मैं आलमी उर्दू मरकज़ के सदर के जनरल सेक्रेटरी जनाब हाबिब इस्लाम खान से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और उसके हवाले से। तंजीम हम हिंदुस्तानी रियाद के सदर जनाब मोहम्मद कैसर साहब उर्दू की खिदमत में किसी से पीछे नहीं हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ। हज़रात, रियाद के एक और मेहमान आर्किटेक्ट अब्दुर्रहमान सलीम, जो किसी तरह मेरे बड़े भाई से कम नहीं हैं। उनकी शफ़क़तें हमेशा मेरे साथ रही हैं। हिंदुस्तानी बज़्म उर्दू के नाम से रियाद में उनकी बहुत खिदमत हैं। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना अवार्ड हासिल करें। हज़रात, अवार्ड्स का सिलसिला ख़त्म हुआ। अब मैं मक़ाला निगारों से गुजारिश करूँगा कि वो तैयार रहें। और सबसे पहले वो तो उनको देना है ना। अच्छा, हज़रत, मक़ाला निगारों को जो अवार्ड्स देने हैं उसमें एक अवार्ड अली उल हक साहब के साहबजादे डॉक्टर महबूब अता करेंगे। कतर दोहा से तशरीफ़ लाने वाले शहाबुद्दीन अहमद साहब को, जो सेमाही सदफ़ के चेयरमैन हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और ये अवार्ड हासिल करें। डॉक्टर महबूब साहब, असल में डॉक्टर महबूब साहब बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें जाना है, इसलिए ये रस्म बीच में तोड़ी जा रही है। इसके साथ ही मैं जनाब शहाबुद्दीन साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना मुकाम पे पर पढ़ें। जनाब शहाबुद्दीन अहमद साहब सदफ़ सेमाही के बज़्म सदफ़ के सदर क्या है सदर मोहतरम की इजाज़त से मेरे मुकाले का उन्वान है खलीज में उर्दू तंजीमें और इदारे मौजूदा आलमी तनाज़ुर में गौर फ़िक्र के लिए चंद बातें हैं। उर्दू अगरचे हिंदुस्तान में पैदा हुई और उसकी नशोनुमा की कई सदियाँ इस खित्ते में मुकम्मल हुई, लेकिन हकीकत यह है कि बदलती हुई दुनिया में दूसरी ज़ुबानों की तरह उर्दू भी एक ऐसी बैन अल-अक़वामी ज़ुबान के तौर पर रफ्ता रफ्ता मुस्तकम होती गई जैसे अंग्रेज़ी को हम पहचानते हैं। आज दुनिया के 40 से ज़्यादा ऐसे ममालिक हैं जहाँ से उर्दू के अखबारात और रसायल शाया होते हैं और 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियों में उर्दू के दर्स और तदरीस का बाज़ाब्ता तौर पर इंतज़ाम है। जब से दुनिया को आलमी गाँव करार दिया जाने लगा और मालूमात या रसद के वसाइल की रफ्तार तेज़ हुई, उस वक्त से हमारी मादरी ज़ुबान ने भी दुनिया के गोशे गोशे में पहुँच कर अपने वजूद का शनाख्तनामा मुरतब किया। आज ये सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ज़ुबान नहीं बल्कि उस ज़ुबान के बोलने और लिखने पढ़ने वालों की एक बड़ी तादाद उन अनजानी जगहों से मुतल्लिक है जिनके बारे में कल हम सोच भी नहीं सकते थे कि इन अक़वाम तक हमारी ज़ुबान पहुँच जाएगी।
اردو کے موجودہ حالات کو عالمی تناظر میں سمجھنے کے لیے چند بنیادی باتوں پر بے شک غور کرنا چاہیے۔ اردو ہماری مادری زبان تو ہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے اس میں اپنے جذبات اور افکار اور نظریات پروئے ہیں۔ ان کی تہذیب اور معاشرت ہم سے بالکل مختلف ہے۔ وہ بت پرستی پر مائل ہو سکتے ہیں، اگرچہ ہم بت شکن ہیں۔ دونوں کے اعتقادات مختلف ہوں گے، لیکن ایک ہی زبان میں اظہار کے پیمانے چھلکیں گے۔ زبان تہذیب کا انعدار ہوتی ہے، لیکن جب مختلف طرح کی تہذیبوں کا سامنا ہو، تصورات میں اچھے خاصے اختلافی پہلو بھی موجود ہوں، لیکن لفظیات کا ذائقہ ایک ہی ہو تو نتائج بڑے دلچسپ اور لطیف ہیں۔ ہمیں اپنی مادری زبان کے انداز و اسلوب اور معیار و میزان میں بدلتی ہوئی مختلف کیفیتوں کو سمجھنا ہوگا، اور نہایت ہمدردانہ اور پرخلوص انداز میں نئی آبادیوں اور غیر مادری زبان والے افراد کی بولیوں کو قابل غور سے سمجھنا ہوگا۔ اس صورتحال کو محض فصیح اور غیر فصیح، غلط اور صحیح یا کسی دوسری اصطلاح کے دائرے میں اسیر کر کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اردو پر کبھی دلی اور لکھنؤ اسکولوں کے افراد نے قلعہ بندی کر رکھی تھی۔ صرف وہی درست ہیں جو انہوں نے لکھا اور پڑھا۔ جیسے وہ بولتے ہیں وہی سکہ رائج الوقت۔ حالات تو یہ تھی کہ دلی والا لکھنؤ والے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور لکھنؤ والا دلی والوں کو مستند ماننے کے لیے روادار نہیں تھا۔ دونوں نے مل کر پورے ہندوستان کی اردو کو غیر مستند قرار دے دیا تھا۔ حد تو یہ ہے کہ اردو کی ابتدائی سرمایہ اور قیمتی ورثے کو دہلی اور لکھنؤ والوں نے کبھی لائق اپنا نہیں سمجھا، اور دکن کی ابتدائی خدمتگاروں نے اپنی زبان کی تاریخ کو تقریباً الگ تھلگ ہی رکھا۔ اصول و ضوابط ایسے بنائے گئے کہ آپ آسانی سے جاگیردانہ تہذیب کی تمام جکڑ بندیاں انہیں تلاش کر سکتے ہیں۔ سنسکرت کے زوال کے اسباب پر بھی نظر نہ رکھی گئی، اور اردو کو اصول و ضوابط کے اشرفیہ زنجیروں میں جکڑنے میں کوئی کوتاہی نہیں برتی گئی۔ یہ تو بلا ہو کہ جاگیردانہ تہذیب کو جمہوریت کے سورج نے بہت حد تک جلا کر راکھ کر دیا، اور پوری دنیا کچھ انداز سے بدلنے کی طرف مائل ہوئی، اور سامراجیت کا صفایا ہونے لگا، جس سے ادب و تہذیب کے بہت سارے مسائل از خود حل ہونے لگے۔ اردو کے ادبی تحریکوں یا مختلف مراکز میں زبان کی نئی شرازہ بندی پر ابھی گفتگو کا موقع نہیں، اور اس کے لیے اصحاب علم کی ایک بڑی جماعت یہاں موجود ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جمہوری دھمک اور جاگیردانہ نظام یا سامراجیت کے زوال نے اردو کو وہ ذہن عطا کیا جس سے یہ زبان دنیا کے ہر تہذیب اور ہر قوم کے لیے وسیلہ اظہار بن سکتی تھی۔ نئے لوگوں اور نئی قومیتوں میں یہ زبان پہنچے گی تو اس کی شکل ہرگز وہی نہیں ہوگی جیسے اسے مادری زبان سمجھنے والے لوگوں نے عطا کی تھی۔ قواعد اور انداز و اسلوب میں نمایاں تبدیلیاں ہوں گی، اور اس کے لیے ہمیں چاروں نہ چار تیار رہنا ہوگا۔ ممکن ہے مادری زبان کے دعوے دار شخص اس کم معیاری یا غیر فصیح سمجھنے کی بھول کرے گا، لیکن تاریخ اس بات پر بار بار ثابت کرتی رہی ہے کہ زبان اور تہذیب کے ہر بار نئے وارثین پیدا ہو جاتے ہیں، اور صنم خانوں سے کعبہ کے پاس وہاں بار بار مل جاتے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان سے باہر خلیجی ملکوں میں جس بڑی تعداد میں اردو بولنے والی آبادی موجود ہے، سعودی عرب، کویت، قطر، دبئی، ابوظہبی، بحرین اور دیگر خلیجی ممالک میں ہند و پاک سے آ کر بسنے والے افراد کی مجموعی تعداد 50 لاکھ سے زیادہ ہے۔ ان سے بڑی تعداد ان افراد کی ہے جن کی مادری زبان اردو ہے۔ خلیج کے ہر اہم ملک میں اردو کے لیے ایک سازگار فضا اس طور پہ قائم ہو گئی ہے۔ ملازمت یا کاروبار کے سلسلے سے پہنچنے والی اس آبادی میں صرف مادری زبان کے طور پر استعمال کرنے والا طبقہ نہیں، بلکہ ایسے افراد بھی خاصی تعداد میں ہیں جنہیں اردو ادب سے براہ راست واسطہ ہے۔ وہ ایک طویل مدت سے ہندوستان اور پاکستان سے نکلنے والے رسائل سے خود کو وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ ان کی تخلیقات ٹھیک اسی طرح شائع ہوتی ہے جیسے ہند و پاک کے لکھنے والوں کے شائع ہو رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ سلسلہ بھی شروع ہوا کہ خلیجی ممالک میں رہنے والے افراد میں جو شعراء ادبا تھے، انہوں نے اپنی کتابیں شائع کرائیں، اور ادب دوست اصحاب کی مدد سے مختلف ادبی و علمی ادارے قائم ہوئے، اور خلیج سے نکلنے والے رسالے و جرائد کے داغ بیل پڑی۔ آج کی تاریخ میں یہ بات کس قدر خوش آئندہ ہے کہ نصف صدی سے پہلے خلیج ممالک کی پہلی تنظیم بزم اردو قطر 1959 میں داغ بیل پڑی ہوگی۔ اس وقت کون جانتا تھا کہ یہ چھوٹا سا پودا اپنے برگ و بار اس طرح پھیلائے گا جیسے معلوم ہو کہ خلیج کے ملکوں میں اردو کو ہندوستان اور پاکستان کے بعد ایک تیسرا گھر میسر آئے گا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ خلیجی ممالک میں 1 درجن سے زیادہ ایسی ادبی تنظیمیں موجود ہیں جو اپنے اپنے علاقوں میں مشاعرے، سیمینار اور اردو عوام کے درمیان
معتد تعلیمی پروگرام منعقد کرتی ہیں جن میں اردو آبادی بھرپور دلچسپی لیتی ہے۔ خلیج کے اکثر و بیشتر بڑے اسکولوں، کالجوں اور اب رفتہ رفتہ یونیورسٹیوں میں اردو اپنی ایک سرگرم شرکت سے نئی فضا بندی کر رہی ہے۔ خلیج کے ہر ملک میں ادب دوستوں کا ایک ایسا طبقہ سامنے آ چکا ہے جو ایسی ادبی سرگرمیوں میں نہ صرف یہ کہ تعاون دیتا ہے بلکہ ہندوستان، پاکستان اور خلیجی ممالک کے درمیان ایک زندہ تہذیبی رابطے کی صورت میں بہم پہنچا رہا ہے۔ گلف اردو کونسل کی داغ بیل سے بھی پورے اردو عوام کے درمیان یہ پیغام جا رہا ہے کہ ان ممالک کے افراد اردو عوام کے بیچ زندہ رابطہ قائم کرنے کے لیے سرگرم ہیں۔ اس بیچ گزشتہ ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے میں قطر میں مقیم ہوں اور اپنی مادری زبان کی بدلتی صورتحال کو نئے صارفی ماحول میں رکھنے کے لیے کوشاں ہوں۔ درجنوں زبانوں کے بولنے والوں کے بیچ اپنی زبان کو محفوظ رکھنا اور اسے اظہار کے بنیادی ذریعہ بنائے رکھنا ہمارے لیے ہمیشہ ایک چیلنج رہا ہے، لیکن وطن سے دور رہتے ہوئے ان معاملات کو ایک خاص جذبے کے ساتھ دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ شاید یہی اسباب و علل ہوں جن کے سبب ہم نے قطر اور ہندوستان سے ایک بین الاقوامی رسالے صدف کے داغ بیل رکھی، جس کا نشانہ یہ ہے کہ اردو داں آبادی چاہے جس خطے میں ہو اس سے یہ رسالہ جڑے اور اس کی بہترین ادبی کاوشوں کو تمام اردو خواں آبادی تک پہنچایا جا سکے۔ افتتاحی 2 شماروں کا جس بڑے پیمانے پہ استقبال کیا گیا اس سے ہمیں حوصلہ تو ملا ہی، لیکن یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ دنیا کے جانے انجانے سینکڑوں علاقوں میں اردو بولنے اور لکھنے والوں اور بالخصوص شعر و ادب میں دلچسپی رکھنے والوں کو ایک دوسرے سے قریب ہونے اور تبادلہ خیالات کے لیے ایک بڑے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے۔ اردو زبان و ادب کے موجودہ عالمی تناظر کو سمجھتے ہوئے ہمارا یہ فیصلہ آنے والے وقت میں مزید استحکام پائے اس کی ہم کوشش کریں گے۔ عالمی سطح پر کتابوں کی اشاعت اور انعامات و اکرامات کے فیصلے بھی زیر غور ہیں۔ مختلف ملکوں سے ہمارے رسالے کے ایک ساتھ اشاعت کی تجویزات بھی موصول ہوئی ہیں، اس سے بھی ہم اپنی مادری زبان کے عالمگیری حیثیت اور تصحیح و اشاعت کے ثبوت کے طور پر سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں بہرطور اپنی زبان کی عالمی حیثیت کے مطابق ادب فہمی اور ادب شناسی کے نئے پیمانوں کو وضع کرنا چاہیے، اور اس کے لیے جن نئے اصول و ضوابط اور ادبی اسلحے کی تعمیر و تشکیل کی ضرورت پڑے ان سے گریزاں نہیں ہونا چاہیے، چاہے اپنی زبان کے پرانے انداز کو بدلنا ہی کیوں نہ پڑے۔ یہی وقت کی دیوار پر لکھی ہوئی وہ عبارت ہے جسے ہمیں ذہن نشی کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب شہاب صاحب قطر سے تشریف لائے، انہوں نے اردو کے منظرنامے پر اپنی فکر کو آشکارا کیا۔ حضرات، آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے تمام ادب میں، کسی بھی ادب میں جہاں مردوں نے کارنامے انجام دیے ہیں وہاں خواتین نے بھی اپنی طور پر بہت خدمات انجام دی ہیں، اور اسی طرح اردو کے اگر پس منظر پر دیکھا جائے تو ہندوستان، پاکستان اور اردو کی نئی بستیوں اور خلیج اور مغربی ممالک میں بھی خواتین اردو کے لیے بہت کچھ کر رہی ہیں۔ ان کی خدمات بہت روز روشن کی طرح آیا ہیں اور ہمیں اسے سراہنے کی ضرورت ہے۔ میں آج کی اس محفل میں جدہ کی وہ خاتون موجود ہیں جنہوں نے اردو کے لیے جدہ میں بہت سے کام کیے اور بہت ہی نمایاں کام کیے۔ وہ صحافی بھی ہیں اور شاعرہ بھی ہیں، ادب بھی لکھتی ہیں، اور آج کل فلم انڈسٹری سے بھی انہوں نے اپنا رشتہ جوڑ رکھا ہے۔ بہرحال ایک ہمہ جہت شخصیت سمیرہ عزیز کی ہمارے ہاں موجود ہے۔ میں سمیرہ عزیز کا استقبال کرتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پڑھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا مقالہ پڑھیں، میں جدہ کی معروف افسانہ نگار محترمہ تبسم علوی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور وہ انہیں ان کی طرف خدمات ایوارڈ سے نوازیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ رسمی سی بات ہے لیکن میں کہنا ضرور چاہوں گی کہ میں بہت شکر گزار ہوں منتظمین کے جنہوں نے مجھے آپ کے روبرو ہونے کا موقع دیا۔
سامعین کرام، کوئی بھی زبان کسی بھی ملک کی ثقافت کا اہم حصہ ہوتی ہے، اور ثقافتی ہم آہنگی کی ضرورت آج اس 21ویں صدی میں جس قدر درپیش ہے، اس سے پہلے شاید کبھی نہ تھی۔ اردو جیسی پیاری زبان سعودی عرب کے ثقافتی رنگ میں رچ بس کر مقبول سے مقبول تر ہو، یہ میری اہم خواہش ہے۔ سیاسی سماجی وجوہات تو ایک طرف، میں اردو کو اس لیے بھی سعودی عرب سے جوڑنا چاہتی ہوں کیونکہ اردو ادب بہت ہی اعلیٰ نثری اور شعری ذخیرے پر مشتمل ہے، اور یہ وہ اصل اعلیٰ علمی وجوہات ہیں جن کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جناب۔ تو سامعین کرام، آج میں اپنے مقالے میں سعودی عرب کے اردو ادب میں خواتین کے کردار کے بارے میں بات کروں گی۔ ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ ادب نگار خواتین نے دنیا میں صحافتی خدمات بھی انجام دی ہیں۔ ماس میڈیا کے جدید تصور نے آج کے دور میں پیغام رسائی کے ہر ذریعے کو یکجا کر کے مشترک کر دیا ہے، چاہے وہ ذریعہ پرنٹ میڈیا ہو جس سے میرا تعلق تھا، فلم ہو، ڈرامہ ہو، تھیٹر ہو، ٹی وی ہو، ریڈیو ہو یا سوشل میڈیا ہو، پیغام رسائی کے ہر ذریعے کو اظہار کے لیے کسی نہ کسی زبان کی ضرورت ضرور ہوتی ہے۔ اور سامعین کرام، میں آج کے دور کی وہ اردو نگار خاتون ہوں جس کا تعلق آج ماس میڈیا سے ہے۔ اب آئیے سامعین کرام، اس حوالے سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سعودی عرب میں مقیم ادب نواز خواتین کی بات کرتے ہیں۔ جی ہاں جناب، ہمارے یہاں کی خواتین بھی کسی سے کم نہیں رہی ہیں۔ ان خواتین نے ڈٹ کر اردو کی ترقی کے لیے کام کیا ہے۔ جب مجھے اس تقریب کے ناظم مہتاب قدر صاحب نے یہ کہا کہ آپ کو اس سیمینار میں مملکت سعودی عرب میں خواتین کی اردو ادب میں خدمات و کردار کے حوالے سے مقالہ پڑھنا ہے، اور اس زمن میں آپ کو سب سے پہلے اردو کے لیے خود اپنے کردار کے بارے میں بتانا ہوگا، کیونکہ آپ مملکت سعودی عربیہ کی پہلی اردو نگار خاتون ہیں اور صاحب دیوان بھی ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں اپنے بارے میں بتاؤں گی تو مجھے مناسب نہیں لگے گا۔ اس پر انہوں نے مجھے یہ کہہ کر قائل کیا کہ آپ مقالے میں اپنے بارے میں نہیں بتا رہی ہوں گی بلکہ حقائق پیش کر رہی ہوں گی، اور آپ کی جگہ کوئی اور بھی یہ مقالہ پڑھے گا تب بھی یہی حقائق بتائے گا، لیکن یہ مقالہ آپ کو اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ آپ کا کیریئر ایسا رہا ہے کہ آپ مقامی خواتین لکھاریوں سے واقف رہی ہیں۔ جی ہاں، یہ بالکل درست ہے کہ میری یہ خوش نصیبی رہی ہے کہ میں چونکہ اردو نیوز اور اردو میگزین اور پھر سعودی گزٹ سے 13 سال لگاتار بطور سینئر ایڈیٹر وابستہ رہی۔ سعودی گزٹ کے زیر ادارت آواز میں میری ہی زیر نگرانی آواز شائع ہوتا رہا، تو یوں سعودی عرب کی تمام لکھاری خواتین سے میری وابستگی رہی اور یہ میری خوش نصیبی ہے۔ کئی خواتین تو ان میں میری اپنی شاگردہ بھی رہی ہیں، یہاں تک کہ ایک حلقے نے مجھے فیمنسٹ کا خطاب بھی دے دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں صرف خواتین لکھاریوں کو ہی سپورٹ کرتی ہوں، حالانکہ ایسی بات نہ تھی۔ دراصل سعودی عرب میں رہائش پذیر خواتین کے پاس اس وقت ملازمت کے مواقع نہ ہونے کے باعث ان کے پاس گھر میں کافی فارغ وقت ہوتا تھا، اور میں یہ چاہتی تھی کہ یہ تارکین وطن خواتین خود کو مثبت سرگرمیوں میں مصروف کریں، اور بلا شبہ ادب ان کے لیے ایک بہترین اور پروقار شعبہ تھا۔ جب میں نے ان کی حوصلہ افزائی کی تو ان کا لکھنے پڑھنے کا شوق بھی پروان چڑھا۔ ویسے اردو ادب کی ترقی و ترویج اور اس کی لکھاریوں کی حوصلہ افزائی کے لیے مملکت سعودی عرب میں اتنے خواتین و حضرات فعال کردار ادا کر رہے ہیں کہ ان کے نام گنوانا مشکل ہے۔ بہرحال میں اپنے موضوع کا احاطہ کرتے ہوئے صرف ان خواتین کا ذکر کروں گی جنہوں نے مملکت سعودی عرب میں رہتے ہوئے اردو ادب کے خزانے میں اضافہ کیا۔ اس مقالے کی تیاری میں میری یہ قوی کوشش رہی کہ زیادہ سے زیادہ فعال اور سرگرم خواتین لکھاریوں کا ذکر شامل کروں۔ البتہ اردو ادب کے حوالے سے صاحب کتاب خواتین مردوں کی بنسبت آج بھی یہاں زیادہ تعداد میں نہیں ہیں۔ سامعین کرام، میری سوچ کے سفر پر اگر چلیں تو نورین طلعت اروبہ یہاں وہ پہلی شاعرہ و مصنفہ تھیں جن سے میری ملاقات ہوئی۔ میں اس وقت ٹین ایجر تھی، لہٰذا وہ اس بات پر حیرت کا اظہار کر رہی تھیں کہ اردو ناول رشتے بدل بھی جاتے ہیں کہ مصنفہ مجھ جیسی کوئی کم عمر لکھاری ہوگی۔ انہوں نے دوشیزہ، پاکیزہ اور سچی کہانیاں نامی اردو کے ادبی میگزینوں میں میرا نام پڑھا ضرور تھا اور کہیں سے یہ سن بھی رکھا تھا کہ یہ کوئی سعودی لکھاری ہے، لیکن اتنے حساس موضوعات پر مجھ جیسی کم عمر شخصیت پختگی سے لکھ سکتی ہے، یہ اس وقت کئی لوگوں کے لیے ہضم کرنا مشکل تھا۔ یہاں تک کہ مجھے اپنی کم عمری سے نفرت سی ہو گئی، مجھے اپنی کم عمری بری لگنے لگی، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ شاید مجھے اس وقت سیریس لینے کو راضی نہیں تھے۔ جہاں تک کہ لکھنے کا تعلق ہے تو میں بچپن سے لکھتی تھی، بچوں کے لیے لکھتی تھی۔
جدہ میں نے نورین طلعت عروبہ اور ان کے ساتھی خواتین تبسم الوی، عاتقہ نجم مرحومہ اور نیلوفر سلطانہ کی ادبی و سماجی تنظیم سلسلہ کی رکنیت اختیار کر کے اردو کے فروغ کے لیے اپنا فعال کردار ادا کرنا شروع کیا۔ اس پلیٹ فارم سے میں نے سعودی عرب کا اولین خواتین کا کامیڈی اسٹیج شو چلو شادی کریں بھی لکھا، اسے ڈائریکٹ کیا اور اس وقت بھی اداکاری کی تھی، وہ صرف خواتین کے لیے تھا۔ اس وقت میں وہ واحد لکھاری تھی جو باقاعدہ اس وقت مستند رسالوں میں شائع ہو رہی تھی اور بے دریغ کام بھی کرتی تھی، لیکن مجھے گھر اور بچوں کے علاوہ اپنی صحافتی تربیت، کیریئر اور تعلیم پر بھی دھیان دینا ضروری تھا۔ تو وقت کی کمی کے باعث میں نے سلسلہ تنظیم کو خیرباد کہا، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ میرے ملک سعودی عرب کو میری ضرورت تھی۔ دراصل میرے ملک کے خلاف منفی پروپیگنڈا بڑھ رہا تھا اور مجھے پروفیشنل فیلڈ میں رہتے ہوئے اس مسئلے کا پورا ادراک تھا، کیونکہ میں ایک تربیت یافتہ صحافی تھی۔ میں اردو اور انگریزی جانتی تھی اور اپنے ذمہ داری نبھانا بھی میں خوب جانتی تھی، جو میں آج تک نبھا رہی ہوں۔ آج اپنے اعلیٰ صحافتی تجربے کی بنا پر تقریباً 2 دہائیوں کے بعد میں ماس میڈیا کے پلیٹ فارم پر ہر منفی پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دینے کے قابل ہوں۔ کوئی میرے وطن کی طرف آنکھ تو اٹھا کر دکھائے، سمجھوں گی میں حیات کا مقصد ملا مجھے، سمجھوں گی میں حیات کا مقصد ملا مجھے، اپنے وطن کے نام اگر زندگی ہوئی، بچ کے چلو سمیرہ، شکریہ، بچ کے چلو سمیرہ زمانے کی راہ سے، دنیا کا کیا ہے یہ تو صدا مطلبی ہوئی۔ تو سامعین کرام، آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری فلم ریم دا ٹرو سٹوری دراصل میں اسی مقصد کے تحت بنا رہی ہوں۔ اس کے لیے میں نے فلم سازی کی باقاعدہ تربیت بھی لی، میں نے اس کی کہانی لکھی، اسے ڈائریکٹ بھی میں ہی کروں گی، اور یہ میرے لیے ماس میڈیا کا ایک پروجیکٹ ہے تاکہ میں اپنی فلم میں 21ویں صدی کے سعودی عرب کو دکھا سکوں، اور بڑے فخر سے دکھاؤں گی جناب، آپ دیکھتے جائیے۔ دیکھیے سامعین، بات یہ ہے کہ فلمیں بھی اردو کے فروغ کا ذریعہ ہی ہوتی ہیں۔ ہندی فلم کہیں یا اردو فلم کہیں، ایک ہی بات ہے۔ میں نے فلم ریم رومن اردو میں لکھی، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ سننے میں اردو ہی ہے، اور وہ بھی اردو کے فروغ کا باعث ہی بنے گی۔ خود میری ایک غزل بھی میری فلم کے گانوں میں شامل ہے۔ شاعری کے حوالے سے حال ہی میں میرا دیوان کاغذ کی زمین بھی منظر عام پر آیا ہے، اور دوسرا دیوان بھی جلد شائع ہوگا جس کا نام موم کی گڑیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ فلمی نغمے بھی تو اردو شاعری کی ترویج کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرا ریڈیو شو مرحبا وذ سمیرہ عزیز برطانیہ کے ایشین ریڈیو لائیو میں ہر روز 2 بار دنیا بھر میں سنا جا سکتا ہے، یہ بھی اردو کی سماعتی ترویج ہے۔ ممبئی میں نے آئیڈیل اکیڈمی سے جب فلم ڈائریکشن کی تربیت حاصل کی تو وہاں کے اصولوں کے مطابق میں نے اردو تھیٹر بھی کیا۔ وہ دراصل ادبی تھیٹر تھا۔ منشی پریم چند کے افسانے پر مبنی ڈراموں میں نے وہاں لیڈنگ رولز ادا کیے۔ منشی پریم چند کے تاریخی افسانے آج بھی زندہ ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ دیکھیے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماس میڈیا کے ذریعے آپ زبان اردو کے فروغ کے لیے بہت کام کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ میرے کام اور کتابیں میری ویب سائٹ sameerahAziz.com پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، میں یہ باور کروا دوں کہ میں اپنے موضوع کا احاطہ کرتے ہوئے اردو ادب کے لیے اپنی کاوشوں کا ذکر کر رہی تھی اور یہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اردو زبان کے ذریعے میں اپنی فیلڈ ماس میڈیا میں کیا خدمات انجام دے رہی ہوں۔ اب میں اس تسلسل کو جوڑتے ہوئے اپنے وطن میں زبان اردو کو فروغ دینے والی چیدہ خواتین کا ذکر کرنا چاہوں گی۔ جی، تو جدہ میں کافی سال مقیم رہنے والی نورین طلعت عروبہ ایک اعلیٰ پائی کی شاعرہ ہیں۔ وہ خود تو سلسلہ تنظیم ختم کر کے سلسلہ تنظیم کو خیرباد کر کے پاکستان شفٹ ہو گئی، لیکن مجھے اس تنظیم کی ایک اہم رکن تبسم محسن الوی جیسی دوست دے گئی۔ تبسم محسن الوی نے خواتین کی ادبی و ثقافتی تنظیم ماورا کی بنیاد ڈالی، جہاں ادبی ذوق رکھنے والی بڑی تعداد میں خواتین آج بھی حصہ لیتی ہیں۔ سلسلہ میں نثر نگار نیلوفر سلطانہ اور صاحب کتاب شاعرہ، بلکہ یوں کہہ لیں کہ بہترین شاعرہ شمع ظفر مہدی جیسی ادبی خواتین پیش تھیں۔ ان سب نے مل کر عرب کے صحرا میں ادبی گلستان کی بنیاد فراہم کی۔ تبسم محسن الوی نے اردو نیوز اور آواز میں بھی کافی لکھا۔ ان کی ادبی نگارشات میں آدم اور حوا، ناول تحریم، افسانوں کا مجموعہ کاغذی پیرہن اور دکھ رو پڑے، اور خواتین کی ادبی و ثقافتی تنظیم ماورا کا مجلہ شامل ہے۔ ان کی ادبی ذوق کو جلا بخشنے میں ان کے شوہر اور شاعر انجینئر محسن الوی کا بڑا حصہ ہے۔ اس خوبصورت جوڑے کی ادبی خدمات جو ہیں وہ قابل ستائش ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں مقیم تسنیم امجد سعودی عرب کے جریدے اردو نیوز کے حوالے سے پہچانی جاتی ہیں۔ ان کی پہلی کتاب عورت زیر تباہ ہے۔ دمام میں مقیم ریحانہ روحی غالباً اب سعودی عرب میں مقیم نہیں ہیں، لیکن اردو شاعری کے حوالے سے وہ بھی سعودی عرب میں اہم مقام رکھتی ہیں۔ ان کے 2 شعری مجموعے عشق ذات اور تنہا بہت منظر عام پر آ چکے ہیں۔
ڈاکٹر رخشندہ پوری امام کے نام سے اردو نیوز میں گھریلو مضامین کے علاوہ طبی موضوعات پر بھی لکھا کرتی تھی کیونکہ وہ ایک کوالیفائڈ گائناکالوجسٹ تھیں. جدہ میں بینا سعاد اور زینت شکیل نامی خواتین یکایک اردو صحافت میں اردو نیوز کے ذریعے داخل ہوئیں لیکن پھر کبھی نظر نہیں آئیں اور نہ ہی اردو ادب میں ان کے حوالے سے کوئی خبر مجھے ملی. ریاض میں عذرا نقوی خوش فکر شاعرہ ہیں لیکن پھر وہ دلی چلی گئیں. ان کا مجموعہ کلام دل کے موسم شائع ہوا. اس کے علاوہ ان کا افسانوں کا مجموعہ آنگن جب پردیس ہوا بھی منظر عام پر آ چکا ہے. وہ براڈ کاسٹر ہیں اور بہترین مترجمہ بھی ہیں. جدہ میں کوئل جیسی آواز و لہجے والی شاعرہ اور مصنفہ صبا انور بھی میری یادوں میں ہیں. انہوں نے بھی اردو نیوز میں کافی لکھا. اردو نیوز کے حوالے سے صبیحہ خان کا نام بھی کسی تعریف کا محتاج نہیں. وہ بھی شاعری میں کمال دکھا رہی ہیں. اردو صحافت میں انہوں نے جدہ میں اپنا اچھا کردار ادا کیا. وہ ورسٹائل لکھا رہی ہیں. آج کل کینیڈا میں منتقلی کے بعد وہاں ریڈیو میں بھی خدمات انجام دے رہی ہیں, یعنی صحافت, اخبار اور ریڈیو میں خدمات انجام دیتے ہوئے اب وہ گویا ماس میڈیا کے سمندر میں غوطہ زن ہیں. پاکستانی کمیونٹی کے اسکولوں سے وابستہ اساتذہ خواتین نے بھی سعودی عرب میں اردو کی خدمات میں اچھی کارکردگی دکھائی ہے. ان میں ایک اہم نام بنت الحسن کا بھی ہے. وہ جدہ کے پاکستان انٹرنیشنل اسکول سے وابستہ ہیں. بہت اچھی شاعرہ اور نثر نگار ہیں. اردو نیوز میں بھی ان کا نام سامنے آتا رہا ہے. جدہ میں مقیم درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ منیزہ جمال کراچی کے معروف نقاد و شاعر جمیل امی پتی کی صاحبزادی ہیں. وہ افسانہ نگار ہیں. سعودی گزٹ کے آواز میں ان کی تخلیقات شائع ہوتی رہی ہیں. اردو نیوز کے قارئین بھی ان سے واقف ہیں. اس طرح منطقہ شرقیہ دمام میں مقیم ماہر تعلیم اسکول پرنسپل فروخ جعفری کا شعری مجموعہ یقین ان کے شعری فکر کا عکاس ہے. طائف کے انٹرنیشنل اسکول میں اردو کی معلمہ ایمان قیسرانی کا مجموعہ کوئی جل بجھا میری چاہ ہمیں محبت کے فنکارانہ اظہار کا بیش قدر نگینہ ہے. دمام میں اردو کی شان قدسیہ ندیم لالی ایک صاحب دیوان شاعرہ ہیں. شاعری کے علاوہ وہ ہلکے پھلکے فکاہیے بھی لکھتی ہیں. ان کے فکاہیوں کی کتاب مسکراہٹوں کی اوٹ سے شائع ہوئی تو ہر قاری کے لبوں پر گویا مسکراہٹیں بکھر گئیں. شاہین جاوید نے اردو نیوز سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. میری طالبہ تھی. وہ جرنلزم میں سعودی گزٹ کے اردو زمین میں آواز میں بھی کام کیا انہوں نے. اب بھی وہ پاکستان کے جرائد کے لیے ریاض میں خدمات انجام دے رہی ہیں. ڈاکٹر ہنا امبرین مدینہ منورہ میں مقیم ہوا کرتی تھی. اب وہ ریاض میں مقیم ہیں. وہ بھی لمبے عرصے سے ادبی سرگرمیوں سے وابستہ ہیں. سعودی عرب کے شہر دمام میں مقیم فرحت پروین اور نگہت مرزا ہنا اردو ادب کے حوالے سے اہم نام جانے جاتے ہیں. لیکن پھر یہ خواتین وطن منتقل ہو گئیں. فرحت پروین بنیادی طور پر افسانہ نگار ہیں. میری اطلاع کے مطابق وہ مشرقی صوبے میں کئی ادبی تنظیموں کی سرپرستی کر رہی ہیں. اور نگہت مرزا ہنا نے ادبی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ سیاسی سرگرمیوں میں بھی خود کو مصروف کر لیا ہے. انہوں نے گویا سیاسی ادب کو فروغ دیا ہے. نجمہ شاہین نجمی اور یاسمین حمید کے نام بھی شاعری کے حوالوں سے صحرا عرب میں کسی میٹھے چشمے کی طرح پھوٹے اور انہوں نے اپنے وطن پاکستان کی شناخت کو اپنی شاعری میں نمایاں رکھا. اردو مرکز کے حوالے سے کئی خواتین لکھاریوں کے نام نمایاں ہوئے جن میں صوفیہ حامد شاعری اور نثر نگاری کے حوالے سے آگے آئیں. وہ اردو مرکز کے شعبہ خواتین کے لیے ادبی تقریبات اور نظامت کے حوالے سے کافی پیش ہوا کرتی تھیں. ڈاکٹر انیلا صفدر بھی دمام میں شگفتہ شاعری اور پختہ گوئی کے حوالے سے پہچانا جانے والا ایک اہم نام ہے. اس کے علاوہ خوش شکل سعدیہ زیغم صاحبہ بھی جدہ میں کافی سال مقیم رہیں. انہوں نے اجالا نام کی ادبی و سماجی تنظیم کی بنیاد ڈالی. اب وہ کراچی میں مقیم ہیں. مونا نجمی ایک کمسن شاعرہ کے طور پر ابھری. شروع میں مقامی حلقے نے ان کی کم عمری کے باعث ان کی صلاحیتوں کا اعتراف نہ کر کے انہیں دکھ بھی پہنچایا. لیکن وہ نازک اندام لڑکی ایک مضبوط چٹان کی طرح ڈٹی رہی. عنقریب اس کا دیوان سبھی خواب تمہارے ہیں منظر عام پر آنے والا ہے. فرح احسان نامی فعال خاتون شہر ریاض میں سماجی سرگرمیوں میں سرگرم ہیں. وہ پاکستان رائٹرز کلب کی خاتون چیپٹر کی کنوینر بھی ہیں. ریاض شہر کی امبرین فیض کا نام بھی سعودی جریدے اردو نیوز میں کافی پہچان رکھتا ہے. خواتین اور بچوں کے حوالے سے لکھنا ان کی خصوصیت رہی ہے. ان کے شوہر فیض نجدی بھی ادب نواز شخصیت ہیں. انہوں نے اپنی اہلیہ کی ہمیشہ بہت حوصلہ افزائی کی ہے. شہناز نسیم سحر مشہور شاعر نسیم سحر کی اہلیہ اور معروف شاعر ایوب محسن کی دختر ہیں. اب وہ اسلام آباد میں مقیم ہے لیکن جدہ میں اقامت کے دنوں میں وہ اردو نیوز کے علاوہ کئی ادبی رسالوں کے لیے مضامین لکھتی رہیں. وہ مختصر کہانیاں بھی لکھتی ہیں جو کئی میگزینوں میں شائع ہوتی رہی ہیں اور جلد ہی وہ کتابی صورت میں سامنے بھی آئیں گی. وہ کئی ادبی تنظیموں کی فعال رکن رہی ہیں. اور سب سے آخر میں
اعلیٰ پائی کی مستند شاعرہ گلنار آفرین کا ذکر کرنا چاہوں گی. شکریہ. سعودی دارالحکومت ریاض ان کی ادبی سرگرمیوں سے کافی سال منور رہا. اب وہ 6 ماہ کراچی اور 6 ماہ کینیڈا میں مقیم رہتی ہیں. ان کی کم از کم 10 دیوان ان کے شائع ہو چکے ہیں. وہ افسانہ نگار بھی ہیں. سامعین کرام, میں یہ ایک اہم نکتہ بھی بیان کرنا چاہوں گی کہ مملکت سعودی عرب کے مقامی سعودی شہریت یافتہ لوگوں میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اردو زبان کے متوالے ہیں, اور میں خود بھی انہی سعودی مقامی لوگوں میں سے ایک ہوں. ہم مقامی سعودیوں کا یہ فرض ہے کہ اردو کی ترقی کے لیے یہاں اپنا کردار ادا کریں اور بھرپور کردار ادا کریں, کیونکہ اردو عرب معاشرے میں باضابطہ اور صحیح معنوں میں اسی وقت نشو و نما پا سکتی ہے جب یہاں کے مقامی لوگ اس میں عملی طور پر دلچسپی لیں. میں بھی بطور سعودی اپنا فرض پورا کرتے ہوئے عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد سے سعودی عرب میں اردو زبان کے موضوع پر تحقیق کر رہی ہوں, اور میری اس تحقیق میں وہ سعودی خاندان شامل ہیں جن کے گھروں میں کسی نہ کسی روپ میں اردو جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے. میری تحقیق سے ایک تو میرا دیس سعودی عرب دنیا بھر کی اردو کمیونٹی سے منسلک ہوگا, دوسرے یہ کہ اردو کا بہترین فروغ ممکن ہو سکے گا. میں اپنی تحقیق سے ان حقائق کو ثابت کروں گی کہ اردو سے دوسری زبان و معاشرت کے لوگ کیوں دلچسپی اور رغبت رکھتے ہیں. چنانچہ اس طرح اردو کی فروغ کے لیے عملی اعتبار سے صحیح سمت میں کام کیا جا سکے گا. سامعین کرام, سعودی عرب میں کئی خواتین ایسی رہی ہیں جو بھلے ہی تحریری حوالوں سے معروف یا مستند مقام نہیں بنا سکی ہوں, لیکن اتنا ضرور ہے کہ انہوں نے ادبی حوالے سے رونما ہونے والی سرگرمیوں میں اہم خدمات انجام دی ہیں اور اردو ادب سے اپنی محبت کا پورا ثبوت دیا ہے. وہ خود اپنے گھروں میں مشاعرے منعقد کرواتی رہی ہیں. انہوں نے اردو کی پرورش کے لیے اردو کے لیے تشکیل دیے گئے پلیٹ فارموں پر جم کر محنت کی ہے, اور انہی پلیٹ فارموں سے ابھر کر کئی لکھاری خواتین یہاں آج آگے بڑھیں اور ان کو جلا ملی. سامعین کرام, سعودی عرب میں مقیم ادب نواز خواتین نے اردو کی تمام اصناف سخن میں تباہ آزمائی کی اور اس کے فروغ میں کامیاب بھی رہیں, مگر افسوس کہ ان میں زیادہ تر خواتین آپسی رنجشوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کام نہیں کر پائیں. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اردو کے فروغ کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر وہ حقیقی کامیابیوں کے علم کو بلند کر سکتی ہیں. میں آپ کو یہاں تک بتاؤں کہ جب میں اس مقالے کے لیے تحقیق کر رہی تھی تو کئی خواتین مجھے دوسری خواتین مصنفاؤں اور شاعرات کے رابطے نمبر تک دینے کے لیے تیار نہیں تھی. کئی خواتین نے مجھے یہ بھی کہا کہ وہ فلاں خاتون کو شاعرہ یا مصنفہ تسلیم ہی نہیں کرتی. اس طرح کے رویے بلا شبہ مثبت نہیں ہیں. ان رویوں سے اردو فروغ نہیں پا سکتی. ہم سب کو اردو کے لیے شانہ بشانہ کام کرنا ہوگا, امن, خلوص اور عاجزی سے اردو کی ترقی و ترویج کرنی ہوگی اور ذاتی رنجشوں کو فراموش کرنا ہوگا, اور یاد رکھنا ہوگا کہ کامیابی کا ہر ایک رشتہ ہے فقط دوستی کے سفر تک. کامیابی کا ہر ایک رشتہ ہے فقط دوستی کے سفر تک. چھوڑ آئے گی یہ دنیا ایک دن ہم کو مٹی کے خاموش گھر تک. اور اردو کے حوالے سے میں مزید کہنا چاہوں گی کہ کہیں زمین کہیں آسمان ہے اردو, کہیں زمین کہیں آسمان ہے اردو. جناب میر و غالب کی جان ہے اردو. جو شاخ اردو میں نفرت کے بیج بوتے ہیں انہیں بتاؤ کہ شیریں زبان ہے اردو. قدم ملا کے کرے آؤ پرورش اس کی, کئی زبانوں کی واحد زبان ہے اردو. مخالفت نہ کریں اس کی, اس کو سمجھاؤ. کہیں یہ تیر کہیں پر کمان ہے اردو. نہ بٹنے پائے کبھی یہ زبان کے جھگڑوں میں, محبتوں کا مہکتا مکان ہے اردو. جو اپنے آپ کو کہتے ہیں شاعر اعظم, انہیں خبر نہیں مومن کی شان ہے اردو. ہر ایک درد پہ مرہم وفا کا رکھتی ہے, بڑی حسین بڑی ہی مہان ہے اردو. اور سامعین کرام, مقتعرض ہے کہ ہے ناز مجھ کو سمیرہ عزیز اردو پر, ہے ناز مجھ کو سمیرہ عزیز اردو پر. میرا وجود میری داستان ہے اردو. کہیں زمین کہیں آسمان ہے اردو. جناب میر اور غالب کی جان ہے اردو. شکریہ سامعین کرام, اردو بہت پیاری, بہت میٹھی اور بہت لطیف زبان ہے, اور اس کو بہت پیارے ذہن, بہت میٹھے بول اور بہت لطیف دل کے انسانوں کی ضرورت ہے تاکہ اس کو ہم مل جل کر اس مقام پر لا سکیں جس کی یہ مستحق ہے. سامعین کرام, چلتے چلتے ایک بات اور گوشے گزار کرنا چاہوں گی کہ اردو عربی کی چھوٹی بہن ہے, اور میں
اس دیش کی بیٹی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ میرے دیش سعودی عرب کی اردو والوں سے دوستی ہو. اس لیے میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ اس دیش میں عربی کی اس چھوٹی بہن کو عملی طور پر شناخت میں دلاؤں گی. بس آپ سب میرا ساتھ دیجیے گا. شکریہ. سامعین، میرا جو دیوان ہے کاغذ کی زمین، جس کی رونمائی ہوئی تھی ممبئی میں، تو میں کچھ کتابیں ساتھ لائی ہوں، بہت نہیں لائی ہوں. تو میں چاہوں گی کہ یہاں پر جو مہمان ہیں جو خاص طور پہ باہر سے آئے ہیں، میں ان کی نظر یہ کتابیں کروں. شکریہ. بہت مبارک سمیرہ عزیز، آپ نے بہت ہی مفصل جائزہ لیا سعودی عرب میں اردو خواتین کی خدمات اور ان کے کردار کا. یہ جب خواتین کا ذکر کر رہی تھیں تو میں کافی دیر تک انتظار کرتا رہا کہ یہ گلنار آفرین کا نام لیں، اور انہوں نے یہ نام سب سے آخر میں لیا. الحمدللہ میں نے شکر ادا کیا. مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ یہ بھول نہ جائیں، کیونکہ گلنار آفرین سعودی عرب کی پروقار شاعرہ رہی ہیں جو آج کل کراچی میں مقیم ہیں اور ہم لوگوں سے رابطے میں ہیں. بہرحال اردو کے اس اہم موضوع پر سمیرہ عزیز نے بہت ہی مفصل روشنی ڈالی. میں ان کا شکر گزار ہوں. اور ساتھ ہی اب حضرات جس موضوع کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں وہ ہے قطر میں اردو کا منظرنامہ. جناب ندیم ماہر جو قطر سے تشریف لائے ہیں، بہت ہی پروقار شخصیت اور بہت پروقار تحریر کے مالک اور بہت اچھے شاعر، جنہوں نے کل اپنی شعری صلاحیتوں کا بھی لوہا منوا لیا. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مقالہ پڑھیں. جناب ندیم ماہر صاحب. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میرے ذمہ اصل میں کام ہے. وہ کام یہ ہے کہ اہل جدہ کا عمومی طور پر اور گلف کونسل جو بنائی گئی ہے یہ خاص طور پر اس کا، چونکہ قطر سے ہمارا تعلق، ہم قطر سے آئے ہیں اور مہتاب قطر صاحب پچھلے 1 سال سے مستقل رابطے میں ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ آج ایک جسر اور ایک پل کی حیثیت جناب مہتاب قطر کی ہوئی ہے کہ جنہوں نے تمام خلیجی ریاستوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہے. ہم نے یہ سنا ہے کہ 2030 کا ایک ویژن ہے کہ تمام گلف کنٹریز کو جوڑ دیا جائے، ایک ویزا کر دیا جائے. بہت سارے ان کے پروپوزل ہیں، لیکن وہ 2030 کا ویژن ہوگا. لیکن 2016 میں ایک ویژن جو تھا، جو عمل میں آ چکا ہے، وہ ادبی حوالے سے ہے، جس کا صحرا سارا کا سارا جناب مہتاب قطر اور ان کی ٹیم کے ساتھ. میں اس موقع پر جناب شہاب الدین احمد صاحب جو چیئرمین ہیں بزم صدف کے، ان سے ملتمس ہوں کہ یہاں تشریف لائیں اور گلف کونسل کو، جو گلف اردو کونسل بنائی گئی ہے، اس کے جنرل سیکریٹری جناب مہتاب قطر صاحب کو ایک مومنٹو اور ایک اعزاز سے نوازیں، جو ہم اہل قطر اور بزم صدف کی طرف سے ہوگا. اور میں اپنے تمام مہمانوں سے ملتمس ہوں کہ آپ حضرات بھی اس کا ساتھ دیں کہ جناب مہتاب قطر صاحب نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور ان سے اور مزید کرے. مبارک ہو. افتخار عارف صاحب کا ایک شعر ہے کہ شام تنہا کی طرح صبح کے تارے جیسے، شہر میں ایک ہی دو ہوں گے تمہارے جیسے. یقیناً مہتاب قطر انہی لوگوں میں سے ایک ہے. شکریہ. چلیے شکریہ. شام تنہا کی طرح صبح کے تارے جیسے، شہر میں ایک ہی دو ہوں گے تمہارے جیسے. مہتاب بھائی مبارک ہو. شکریہ جناب. میرے ذمے جو موضوع ہے وہ دوحہ کا ادبی منظرنامہ ہے. میں انشاءاللہ آپ لوگوں کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. سب سے پہلے قطر کے بارے میں مختصراً عرض یہ ہے کہ قطر ایک جزیرہ نما مملکت ہے. یہاں کا نظام شورائی ہے. پیٹرول کے علاوہ قدرتی گیس سے مالا مال یہ ملک صاحب سمو شیخ تمیم بن حمد بن خلیفہ آل ثانی کی قیادت میں ترقی کی راہیں اور منازل طے کر رہا ہے، جو کسی بھی ملک کے لیے خواب کی حیثیت رکھتا ہے.
ख़ास तौर पर आलमी मंजरनामे पर गुज़िश्ता 10 वर्षों में कतर की एक अलग शनाख्त कायम हुई है, जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी वजह आलमी फ़ुटबॉल कप 2022 का क़याम है, जो कि 2022 में होने वाला है, जिसकी तैयारियां कई बरसों से जारी हैं। ये एक आलमी मेले की हैसियत रखता है और कतर पहला वो अरब बल्कि इस्लामी मुल्क होगा कि जहां आलमी फ़ुटबॉल कप का क़याम होगा। हालिया बरस में कतर की आबादी 25 लाख से मुतजाविज़ हो चुकी है, जिसमें कतरी बाशिंदे तकरीबन 5 लाख और बाकी 20 लाख में तीसरी दुनिया से आने वाले बेशतर वो अफराद हैं जो बसिलसिले रोज़गार यहाँ मुकीम है, जिनमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश के अलावा फ़िलिपाइन और अफ्रीका के बाशिंदों की तादाद जिसमें शामिल है। वैसे यूरोप और अमेरिका के अफराद की तादाद भी गुज़िश्ता चंद सालों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। इन 20 लाख अफराद में राब्ते की ज़बान अगर कोई है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू है, क्योंकि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के बाशिंदों की तादाद यहाँ पर 60% से ज़्यादा हो जाती है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि यहाँ राब्तों की ज़बान सिर्फ उर्दू है। खलीज में इस एतबार से भी सरज़मीन कतर बहुत ज़रखेज़ रही है कि यहाँ का अदबी मंजरनामा खूब नहीं बल्कि खूब तर रहा है। यहाँ पर तकरीबन 20 हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी छोटे और बड़े स्कूल हैं, जिनमें उर्दू ज़रिए तालीम है या फिर दूसरी ज़बान के तौर पर उर्दू की तालीम दी जाती है। यहाँ की माहौल साजी में इन स्कूलों का भी बड़ा अमल दखल है। जहाँ तक अदबी तंजीमों की हम बात करें तो मैं चंद तंजीमों का जिक्र यहाँ सरसरी तौर पर करूँगा। बज़्म उर्दू कतर, जैसे कि जिक्र किया था शहाबुद्दीन साहब ने भी, बज़्म उर्दू कतर दोहा की मारूफ उर्दू अदबी तंजीम है, जिसको ये इम्तियाज़ हासिल है कि ये खलीज की सबसे पुरानी तंजीम है। 1959 में 1959 में इसकी तासीस हुई। बज़्म के बानी और नायब सदर जनाब आसिफ बरखी तुराबी का नाम इसमें सर फहरिस्त रहा है। डॉक्टर अब्दुल कवी साहब वगैरह इसके सरखेल रहे। और इस बज़्म उर्दू कतर का एक सबसे बड़ा एजाज़ जो है इस बज़्म को वो ये हासिल है कि 1991 में बज़्म उर्दू कतर ने सेमिनार्स का सिलसिला शुरू किया। और मैं तेज़ी के साथ आपको ये बता दूं कि मीर सेमिनार से ये सिलसिला शुरू हुआ और ये बढ़ते बढ़ते इकबाल सेमिनार, गालिब सेमिनार, शाम अफसाना, शाम साज़ो नगमा और उसके अलावा हाली सेमिनार, मीर अनीस सेमिनार, खुसरू सेमिनार। इसके अलावा अगर आप आगे चलते हैं तो हमें नज़र आता है कि नज़ीर अकबर आबादी सेमिनार किया गया, उसके बाद अकबर इलाहाबादी सेमिनार हुआ और मोहम्मद मुमताज़ राशिद साहब के पाकिस्तान जो हमारे दोहा के बड़े मारूफ शाहिर रहे और तकरीबन 1.5 दर्जन किताबों के मुसन्निफ़ मुमताज़ राशिद साहब जो अब दोहा छोड़कर जा चुके हैं पाकिस्तान, उनके जाने के बाद ये एक टीम जो हमारे दरमियान आई है, जिसके चेयरमैन और जिसके सरपरस्त आला जनाब सबी बुखारी साहब, मैं चाहता हूँ कि ढेर सारी तालियां बजाएं, क्योंकि ये बहुत सारी अदबी तंजीमों की सरपरस्ती करते हैं। आपके आने के बाद अल्लामा शिबली सेमिनार हुआ, इसके बाद फिर नज़्म सेमिनार हुआ पिछले साल, जिसमें प्रोफेसर इर्तज़ा करीम साहब शामिल रहे और जनाब सबी बुखारी साहब के ज़ेर सरपरस्त ये सेमिनार हुआ। और पहली बार बैतबाजी का भी मुकाबला हुआ और सेमिनार, मुशायरा और बैतबाजी ये 2 दिन का एक ऐसा जश्न था जिसने दोहा की अदबी फ़िज़ा को मुनव्वर से मुनव्वर कर दिया। दूसरी तंजीम आलमी मजलिस फ़रोग़ उर्दू अदब है। आलमी मजलिस फ़रोग़ उर्दू अदब का क़याम 1990 में जनाब मलिक मुसीबुर रहमान मरहूम और जनाब सलीम जाफ़री मरहूम, जो दोनों के दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो सलीम जाफ़री साहब की हिमा पर मुसीब साहब ने इसका क़याम किया। मजलिस ने इब्तदाई तौर पर मकामी शुअरा और उदबा की पज़ीराई का सिलसिला शुरू किया। सीनियर मकामी शुअरा के एजाज़ में नशिस्तों का क़याम, तक़रीबात का इनेकाद करना उनका एक एजेंडा था। 1992 में मजलिस ने पहला आलमी मुशायरा कतर के यौम इस्तिक़लाल यानी यौम आज़ादी के मौके पर किया, जिसकी सदारत जनाब खुमार बाराबंकवी साहब ने फरमाई मरहूम ने। 1994 में जश्न महशर बदायूनी, नीज़ इसी साल साहिब तंज़ और मज़ाह निगार जनाब मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के एजाज़ में नसरी जश्न और 1995 में जश्न कैफ़ी का इनेकाद हुआ। 1996 में जनाब मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी डॉक्टर गोपीचंद नारंग के मशवरे से जश्न डॉक्टर पीरज़ादा कासिम के मौके पर पहले आलमी फ़रोग़ उर्दू अदब अवार्ड का इजरा किया गया और मुझे ये एजाज़ हासिल है और हम ये खुश किस्मत अपने आप को महसूस करते हैं कि आज डॉक्टर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं जब मैं इस अमर का जिक्र कर रहा हूँ। बिल्कुल साहब, दोनों में, हाँ बुखारी साहब हैं साहब। अब तक हिंदो पाक के जिन शोरा और उदबा को अवार्ड से नवाजा गया है उनमें बितरतीब अहमद नदीम कासमी, आल अहमद सुरूर, अशफाक अहमद, कुर्रतुल-ऐन हैदर, इंतज़ार हुसैन, मोहतरमा जिलानी बानो, मुख्तार मसूद, कालिदास गुप्ता, मोहतरमा बानो कुदसिया, जोगिंदर पाल, खालिद अख्तर, सुरेंद्र प्रकाश, शौकत सिद्दीकी, गोपीचंद नारंग, मुस्तनसर हुसैन तारड़, सलाहुद्दीन परवेज़, अब्दुल्ला हुसैन, निसार अहमद फ़ारूकी, हाजरा मसरूर, काजी अब्दुल सत्तार, असद मोहम्मद खान, प्रोफेसर मुगनी तबस्सुम, मोहम्मद मंशा याद, प्रोफेसर